لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور یہ عشرہ پورے رمضان المبارک کا عطر، نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں واشتد بیزرہ واستیقظ اہلہ واحیا لیلہ، اپنے ایزار کو مضبوط باندھ لیتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور راتوں کو بیدار رہتے تھے، یعنی راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی عاجزی، اپنی مسکنت اور اپنی عبدیت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ لہذا یہ رمضان المبارک کا بڑا ہی خاص ایام چل رہا ہے۔ ان ایام کو اور زیادہ بیداری کے ساتھ، چاق و چوبندی کے ساتھ اور نہایت ہی محتاط ہوتے ہوئے گزارنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس عشرے میں بندوں کو جہنم سے آزاد کیا جائے گا۔ لہذا اگر آزادی مطلوب ہے، اگر جہنم سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو یقیناً اس عشرے میں غفلت یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس عشرے میں ہم اور آپ عید کی تیاریوں میں، جوتے خریدنے، کپڑے بنانے اور طرح طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے اور سنوارنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ ہم پچھلے جو دو عشرے گزرے ان میں کچھ محنت تو کرتے ہیں، لیکن آخری عشرہ آتے آتے ہم بالکل ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے اجرت ملنے کا وقت ہے۔ جب کام پورا ہو جاتا ہے تو ہر شریف انسان کام کرنے والے کو محنت کا معاوضہ دیتا ہے، اسے اجرت دیتا ہے۔ تو سب نے اللہ کے نام پر روزہ رکھا، قرآن کریم کی تلاوت کی، نوافل ادا کیے، اللہ کے نام پر صدقات و خیرات کیے اور بھی بہت سے طاعتوں کو انجام دیا۔ اب یہ آخری جو عشرہ ہے یہ ان تمام کا صلہ ملنے کا وقت ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر ایسے وقت میں ہم غافل ہو جائیں، ایسے وقت میں ہم میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں، اگر ایسے وقت میں جب مالک دینا چاہ رہا ہو ہم منہ موڑ لیں تو پھر محرومی کی بات ہے۔ لہذا اس عشرے میں ہمیں اور آپ کو زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو پورے رمضان عام 11 مہینوں کے مقابلے میں اللہ کی طرف زیادہ توجہ ہوتی تھی، لیکن ان ایام میں گھر والوں کو بیدار نہیں کرتے تھے۔ خاموشی سے اٹھے اور آپ تہجد کے لیے چلے گئے یا کسی اور ذکر و اذکار کے لیے چلے گئے، گھر والوں کو بیدار نہیں کیا۔ لیکن جب آخری عشرہ آتا تو حدیث شریف میں آتا ہے واشتد بیزرہ، اپنے ایزار کو آپ مضبوط باندھ لیتے، یعنی بیویوں سے یا تو مکمل علیحدگی کہ اب ان کے قریب نہیں آنا ہے، یا پھر ہمت کس لیتے تھے کہ اب اللہ کے سامنے اپنی عبدیت کا جتنی عاجزی اور تواضع کے ساتھ ہو سکے اس کا اظہار ہے۔ اور دوسرا کام واستیقظ اہلہ، گھر والوں کو بھی آپ جگاتے تھے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ آخری عشرہ یہ کتنا قیمتی ہے جس سے ہم اور آپ غافل ہو جاتے ہیں۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، آپ کی ذات بخشی بخشائی ہے،
آپ گناہ سے پاک ہیں، گناہ آپ کر نہیں سکتے، آپ معصوموں کے انبیاء ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھول چوک ہو جائے بشری تقاضے کی بنیاد پر، تو اللہ کا تو اعلان ہے کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آخری عشرے میں اس کی قدر و قیمت کو پہچانتے ہوئے اور ہمیں اور آپ کو سمجھاتے ہوئے کہ کتنا قیمتی ہے، احیا لیلہ، ساری ساری رات آپ اللہ کے سامنے کھڑے رہتے تھے۔ لہذا یہ کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں ہے کہ اس آخری عشرے میں ہم غفلت کا شکار ہوں، ہم اللہ کی طرف سے غافل ہوں۔ لہذا اس عشرے میں ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ استغفار، اللہ تبارک و تعالی سے معافی تلافی، اپنے گناہوں پر ندامت، آئندہ نہ کرنے کا عزم، اس کا بار بار اظہار ہو اور اللہ کے سامنے بار بار ان چیزوں کو ہم ظاہر کریں کہ اے اللہ جو غلطی ہو گئی وہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کریں گے، بچنے کی پوری کوشش کریں گے، اور ہمیں اس توبہ پر استقامت نصیب فرما دے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ گناہ ہو جانا، انسان سے غلطی ہو جانا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، غلطی کر کے اکڑ جانا یہ بری بات ہے۔ آپ دیکھیے آدم علیہ السلام سے بھی کوتاہی ہوئی، جس ممنوعہ درخت سے روکا گیا تھا آپ غلطی سے کھا بیٹھے، لیکن غلطی کرنے کے بعد آپ جھک گئے اور یہ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا اور ان کی مغفرت کی گئی، ان کی غلطیوں کو معاف کیا گیا، اور انہی کی اولاد ہم اور آپ ہیں۔ تو غلطی، بھول چوک یہ ہم سب کی سرشت میں ہے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ انسان غلطی نہ کرے، غلطی انسان سے ہوگی، لیکن غلطی کے بعد اکڑنا یہ شیطانی کام ہے۔ آدم علیہ السلام کو شیطان نے سجدہ نہیں کیا، جرم کیا، لیکن اس جرم کے بعد وہ اکڑ گیا، اس نے یہ نہیں کہا اچھا ٹھیک ہے غلطی ہو گئی ہم اب سجدہ کیے لیتے ہیں، بلکہ اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا اور پھر وہ راندے درگاہ ہوا۔ لہذا اللہ کے حکم کے سامنے کبھی عقل استعمال نہیں کرنی، اللہ نے جو حکم دے دیا اس کو بجا لانا ہے۔ لہذا غلطی ہو جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لہذا ہم زیادہ سے زیادہ استغفار اپنی زبانوں پر چڑھا لیں، چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالی سے ہم اپنی گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ اسی طرح تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ یہ زبانوں پر ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ سارے انسان خطا کار ہیں، اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ لوگ وہی ہیں جو اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور معافی مانگیں، کیونکہ بھول بھی تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں موجود ہے، اس لیے نا امید نہیں ہونا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ پھر گناہ سرزد ہو گئے، پھر توبہ کیجئے، پھر معافی مانگیے، مگر سچے دل کے ساتھ، توبۃ نصوح، یہ نہیں کہ بھائی زبان سے توبہ استغفار طوطے کی طرح رٹ لگائے، مگر دل بے ایمان پھر سے گناہوں کی پلاننگ کر رہا ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔ ہم بندے تو گناہ کے عادی ہیں، ہم گناہوں کی کتنی بھی توبہ کر لیں، ہم سے تو جانے نہ انجانے میں، صبح و شام، رات کی تاریکی میں، سفر میں، حضر میں، حتیٰ کہ عبادتوں میں بھی غلطیوں کی شکل میں گناہ سرزد ہو ہی جاتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم توبہ کرنے سے تھک جائیں، اللہ معاف کرنے سے نہیں تھکتا تو ہم توبہ کرنے سے پیچھے کیوں رہیں۔ بس ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اگر کسی انسان کے گناہ زمین و آسمان کی خلاؤں کے برابر بھی ہو جائیں تو اگر ایک دفعہ بھی اقرار باللسان یعنی زبان سے اقرار کر لے اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہے تو اللہ تعالیٰ جو کہ رحمان و رحیم ہے، اس کی ذات اقدس سے امید ہے وہ توبہ ضرور قبول کرے گا۔ لہذا توبہ کریں، آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی تلافی کریں۔ اسی طرح اس عشرے کے تعلق سے اس میں جو ایک رات ہے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، آپ کے ساتھ اور بھی ہیں مسجد نبوی میں معتکف حضرات۔ اس کے بعد پھر 10 کے بعد اگلا جب دوسرا عشرہ شروع ہوا اس میں بھی آپ نے اعتکاف فرمایا۔ بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ اب 20 دن ہو گئے، عشرہ آج ختم ہو رہا ہے، جیسے ہی مغرب کی اذان ہوگی آپ نے فرمایا کہ پہلے عشرے میں جس مقصد کے لیے ہم نے اعتکاف کیا تھا یعنی شب قدر کی تلاش، شب قدر نظر نہیں آئی، پھر دوسرے عشرے میں پھر شب قدر نہیں ملی، تیسرا عشرہ جو ہے یہ بھی ہمارے ساتھ اعتکاف کرنے والے اعتکاف کریں تاکہ انہیں شب قدر میسر ہو جائے، مل جائے۔ تو اس میں جو ایک رات آخری جو 10 دن ہے، اس میں جو ایک رات اللہ نے طاق راتوں میں رکھی ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، یہ نہایت قیمتی رات ہے۔ متعینہ طور پر یہ کون سی طاق رات میں ہے احادیث مبارکہ میں نہیں ملتا، لہذا اگر 4-5 راتیں اس لیے جاگ لی جائیں کہ ان راتوں میں اگر ہم عبادت کریں تو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی ہم کریں گے عبادت ایک رات اور لکھی جائے گی 1000 مہینے سے زیادہ کی عبادت۔ لہذا شب قدر کی تلاش میں ہمیں اور آپ کو جو طاق راتیں ہیں ان میں قرآن کریم کی تلاوت، نوافل، ذکر و اذکار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا، یہ ہر رات میں کچھ حصہ قرآن کریم کی تلاوت میں گزاریں، اس کے بعد نوافل میں گزاریں، نوافل کے بعد پھر ذکر و اذکار میں لگ جائیں، ذکر و اذکار کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی حاجتوں، اپنی ضرورتوں کو رکھیں، اپنی پریشانیوں کو رکھیں، اپنے اعزاء اقارب کی پریشانیوں کو رکھیں، سارے ملک کے اندر امن و امان کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ یہ ہر طاق رات میں جو آخری عشرے کی ہے ان میں یہ کام انجام دیں تو اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ شب قدر کی برکتیں ضرور میسر ہوں گی۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا کروں، کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک آپ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرنے والے ہیں، مجھے بھی معاف فرما دیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی نشاندہی فرمائی کہ رمضان المبارک یہ ہے تو اللہ کی رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں اور جہنم سے آزادیوں کا مہینہ، یہ ایک موسم بہار ہے نیکیوں کا، لیکن اس میں سب کی مغفرت ہو جائے ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث جو مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر تشریف فرما ہو رہے ہیں، آپ نے پہلا قدم جب زینے پر رکھا پہلے درجے پر آپ نے فرمایا آمین، دوسرے پر رکھا آپ نے فرمایا آمین، پھر تیسرے پر رکھا آپ نے فرمایا آمین۔ اب یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے تو نئی بات تھی، آپ کی عادت شریفہ یہ نہیں تھی۔ آپ جب خطبے سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ آج خلاف معمول آپ کو ہم نے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے، جب میں پہلے زینے پر چڑھنے لگا تو انہوں نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص
جو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ میں نے کہا آمین۔ پھر فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ دونوں زندہ ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہوں، اور پھر وہ ان کی خدمت کے ذریعے سے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ میں نے کہا آمین۔ تیسرے درجے پر جب قدم رکھا تو فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر مبارک ہو اور پھر وہ درود نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ آپ اندازہ لگائیے، بد دعا دینے والے سیدنا حضرت جبریل امین ہیں، اور اس پر آمین کہنے والے وجہ کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ترین اور محبوب ترین ہستی ہے۔ اس کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ لہذا رمضان المبارک واقعی ایسا ہی قیمتی مہینہ ہے کہ اس میں ہر بندے کی مغفرت ہونی چاہیے۔ ذرا سی توجہ سے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دیتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی کہ سب کی مغفرت ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ کون کون لوگ ہیں جو اس مہینے میں مغفرت سے محروم رہ جانے والے ہیں؟ تو ان میں پہلا وہ شخص ہے مدمن خمر، جو شراب پینے والا ہو۔ ایک آدمی ہے، کبھی اس نے شراب پی لی تھی، کسی بہکاوے میں آ گیا یا اللہ کا تصور ذہن و دماغ سے نکل گیا، اس نے ایک آدھ مرتبہ پی لی لیکن پھر بعد میں توبہ کر لی، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ مدمن خمر کا مطلب شراب کا رسیہ، شراب کے بغیر اس کی زندگی کا تصور ہی نہ کیا جاتا ہو، یعنی شراب اس کی گھٹی میں پڑ گئی ہو، اس کی فطرت بن چکی ہو۔ ایسا شخص یہ رمضان المبارک میں بخشا نہیں جاتا جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جب تک وہ شراب نہیں چھوڑتا اور توبہ نہیں کرتا تو اللہ اس کی فائلوں کو بند رکھتا ہے، اس پر کوئی فیصلہ نہیں فرماتا۔ اور دوسرا وہ شخص جس کی مغفرت اس مبارک مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نہیں کرتا، وہ ہے قاطع الرحم، رشتے ناتوں کو توڑنے والا، یعنی جو خونی رشتے ہیں، جو ماں باپ سے بنتے ہیں، ان رشتہ داروں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا، بد اخلاقی سے پیش آنے والا، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والا۔ یہ کتنے بھی نوافل پڑھ لے، رمضان کے آخری عشرے کا حرم کے اندر اعتکاف کر لے یا کوئی اور نفلی عبادتوں کے اندر یہ اپنے جھنڈے گاڑ دے، لیکن اگر ہے یہ رشتہ داروں کے ساتھ بدتمیز، اگر ہے یہ ان کے حقوق کو پامال کرنے والا، اگر یہ ہے رشتہ داروں کے لیے ناصور، تو پھر یہ ساری عبادتیں اس کی دھری کی دھری رہ جائیں گی اور اللہ اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ لہذا اگر رشتہ داروں کے ساتھ مثلاً پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، چچیاں ہیں، اس طرح کے جو رشتے باپ سے بنتے ہیں، باپ سے رشتے دادا پردادا، اس طرح چاچا اور دوسرے جو پھوپھیاں، یہ باپ سے رشتے بنتے ہیں، اور ماں سے جو رشتے بنتے ہیں، نانا نانی ہو گئے، خالہ ہو گئے، ماموں ہو گئے، یہ ان رشتہ داروں کی جو قدر و قیمت ہے وہ شریعت کی نظر میں بہت زیادہ ہے۔ ایک عام آدمی جو راستے سے جا رہا ہو اس سے لڑنا اور اپنے رشتہ داروں سے لڑنا دونوں برا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اور شریعت کی نظر میں رشتہ داروں سے لڑنا زیادہ برا ہے۔ لہذا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ وہ کتنی بھی عبادت کر لے، رمضان میں روزے بھی رکھ لے، تراویح بھی پڑھ لے، عمرے بھی کر لے، حرم میں اعتکاف بھی کر لے، لیکن اگر خونی رشتوں کے ساتھ اس نے بگاڑ اپنا رکھا ہے، بگاڑ کی صورتحال ہے، تو پھر اس کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک صلح کا معاملہ نہ کر لے۔ تیسرا وہ شخص المشاحن، کینہ رکھنے والا، اس بدبخت کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ مشاحن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں کسی کے تعلق سے نفرت ہے،
اور نفرت کے ساتھ ساتھ آپ اس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جب بھی موقع ملے ہم اسے رسوا اور ذلیل کریں، جب بھی موقع ملے اسے تکلیف پہنچائے، جب بھی موقع ملے 10 آدمیوں کے درمیان اسے ذلیل کریں، تو یہ المشاحن، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ بھائی کوئی مسئلہ آپس میں ہے، انبن ہو گئی ہے، بیٹھ کر بات چیت کر لو، صلح صفائی کر لو، لیکن بات چیت تو کرتے نہیں، اور دل میں یہ جذبات پالے ہوئے ہیں کہ موقع ملے پھر ہم بتاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اگر دل کی کیفیت ایسی ہے تو اللہ کی رحمتوں کی، مغفرتوں کی، جہنم سے آزادیوں کا جو پروانہ بندوں کو دیا جاتا ہے ان سے آپ محروم رہ جانے والے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی سے کوئی بات ہو گئی، اس نے کوئی غلط کام کہہ دیا یا کوئی ایسا کارنامہ اس نے انجام دیا یا کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کیا کہ آپ کے دل میں اس کے تعلق سے کچھ میل آ گیا، لیکن آپ کے دل میں یہ جذبات نہیں ہیں کہ ہم اسے تکلیف پہنچائیں، اسے ذلیل کریں، 10 آدمیوں کے بیچ میں اس کی اس برائی کو اچھالیں، ایسا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ آپ ملتے بھی ہیں، آپ دعا سلام بھی اس سے کرتے ہیں، جہاں تک ہو سکتا ہے آپ ہدیہ تحائف بھی اسے پیش کرتے ہیں، لیکن دل میں کچھ میل بیٹھا ہوا ہے اس کے کسی غلط حرکت کی وجہ سے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں، دل کا متاثر ہو جانا کسی قبیح عمل سے یہ فطری بات ہے، اور یہ سیرت میں آپ کو نظر آئے گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل ہیں، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے چند افراد تھے جن کے بارے میں فرمایا تھا یہ کہیں بھی ملیں، یہ حرم میں ملیں، حرم سے باہر ملیں، خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر ملیں، کہیں بھی ملیں، انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، یہ چھوڑ بھاگ گئے مکہ مکرمہ۔ کسی نے جا کر مشورہ دیا کہ بھاگنے سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں، آپ جائیے دربار رسالت میں اور کلمہ پڑھ لیجئے، ایمان کو قبول کیا جائے گا۔ وہ اپنے آپ کو چھپائے ہوئے کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور بلند آواز سے کلمہ توحید کو بلند کیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ وحشی ہے، اجازت دیں تلوار مارنے کی، گردن مارنے کی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا ہزاروں لوگوں کی گردنیں مارنے سے مجھے زیادہ محبوب ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ پھر آپ نے وحشی کو آگے بلایا اور فرمایا انت وحشی، آپ وحشی ہیں؟ انہوں نے فرمایا جی یا رسول اللہ میں وحشی ہوں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف قتلت حمزہ، آپ نے حمزہ کو کیسے قتل کیا؟ میرا چچا تو شیر تھا، تمہاری گرفت میں کیسے آ گیا، تمہارے زد میں کیسے آ گیا؟ پوری کہانی انہوں نے بتائی۔ آپ نے ان کا اسلام قبول کیا، انکار نہیں کیا، لیکن آپ نے ایک درخواست کی کہ وحشی سامنے نہ آیا کرو، چچا کا زخم تازہ ہو جاتا ہے۔ لہذا دل میں اس طرح کی اگر کوئی بات بیٹھ جائے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ہاں یہ جذبات نہ ہوں کہ ہم اسے تکلیف پہنچائیں، اسے ذلیل کریں، اس کی عزت جو معاشرے کے اندر ہے اسے ہم کم کریں، ڈاؤن کریں۔ یہ جذبات اگر ہوں تو رمضان المبارک کی ان تمام انوار و برکات کے باوجود ہم ان لوگوں میں شمار ہوں گے جو ان تمام انوار و برکات سے محروم رہ جانے والے لوگ ہوں گے۔ اس کے بعد چوتھا وہ شخص عاق الوالدین، جو ماں باپ کا نافرمان ہو، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا وہ رمضان المبارک میں بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ اور ماں باپ کا معاملہ کتنا اہم ہے اس کا اندازہ قرآن کریم میں جو اسلوب اللہ نے بیان کیا ہے اس سے آپ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اب ایک اللہ کی عبادت ہوگی، اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہی کیا جائے گا۔ یعنی اللہ نے
اپنی توحید کے ساتھ والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جائیے سورہ لقمان میں، سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور والدین کا شکریہ ادا کرو۔ یعنی اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو ملا کر ذکر کیا ہے۔ یہ دو چیزیں۔ ایک تیسرا اسلوب وصیت کسے کہتے ہیں؟ آدمی جب مر رہا ہو اور اس کے ارد گرد اس کے جو اعزاء اقارب ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، بیویاں ہیں، پوتے ہیں، پڑپوتے ہیں، یہ سب جمع ہوتے ہیں، جب جانے والا جو آخری لمحات ہوتے ہیں ان میں جو نصیحت کرتا ہے وہ ساری زندگی کا تجربہ اور نچوڑ ہوتا ہے۔ وہ کوئی فالتو بکواس اس وقت نہیں کرتا، وہ نہایت قیمتی باتیں اپنے ورثہ کو بتلاتا ہے۔ اسے وصیت کہا جاتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسانوں کو وصیت کر دی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حقوق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ اللہ نے اپنے حق کو اتنے میں بیان کیا۔ اب آگے دیکھیے والدین کے حقوق کا مسئلہ، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو انہیں اف بھی مت کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور ان کے لیے حق تعالی شانہ سے یوں دعائیں کرتے رہنا اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرمائیے جیسا انہوں نے مجھ کو بچپن کی عمر میں پالا اور پرورش کیا ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا، اور صرف اس ظاہری توقیر و تعظیم پر اکتفا مت کرنا، دل میں بھی ان کا ادب قصد اطاعت رکھنا، کیونکہ تمہارا رب تمہارے دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، اور اسی وجہ سے تمہارے لیے ان کی تعمیل آسان کرنے کے واسطے ایک تخفیف کا حکم سناتے ہیں کہ اگر تم سعادت مند ہو اور غلطی یا تنگ مزاجی یا تنگ دلی سے کوئی ظاہری کوتاہی ہو جائے تو پھر نادم ہو کر معذرت کر لو، تو وہ توبہ قبول کرنے والوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیے کہ اپنے حق کو ایک مختصر سے جملے میں بیان کر دیا اور والدین کے حقوق کو بڑی لمبی چوڑی اور تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ لہذا حدیث شریف میں آتا ہے کہ والدین تمہاری جنت ہے یا جہنم ہے۔ کہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد جنت کا دروازہ ہے اور ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ شریعت کی نظر میں والدین کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ شریعت نے تو یہاں تک دیا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، یعنی اگر والدین مشرک ہوں تو بھی ان کے ادب میں کوئی کوتاہی نہ ہو، ان کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ ہاں اگر وہ خلاف شرع کوئی کام کرنے کو کہیں تو وہاں تو اطاعت و فرما برداری نہیں ہوگی، لیکن جہاں شریعت کا ایک سنت بھی ان کے حکم کے مقابلے میں حائل نہ ہو تو پھر سراپا غلام بننے کا حکم اللہ کی طرف سے ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے۔ لہذا والدین کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو محتاط رہنا چاہیے کہ ہم والدین کے مطیع و فرما بردار بنیں، والدین کے نافرمان نہ بنیں۔ اور اگر والدین ہمارے جو اموال ہیں، ہمارے جو روپے پیسے ہیں، اگر اس میں وہ کسی طرح کا کوئی تصرف کریں
تو اسے خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، اس کی اجازت دینی چاہیے، نہ کہ اس پر تنگی اور اس پر پریشانی میں مبتلا ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک مقدمہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ ایک بچہ حاضر ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے جو باپ ہیں یہ ہمارے مال میں بے جا تصرف کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں خرچ کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی والد کو بلایا جائے۔ جب ان کے والد کو بلایا گیا تو انہیں تو والد صاحب کو تو یہ خبر لگ گئی کہ میری شکایت دربار نبوت میں ہو چکی ہے، لہذا جب یہ وہاں سے چلے ہیں تو ان کے دل و دماغ میں کچھ اشعار ہیں جو زبان سے نہیں پڑھے جا رہے ہیں، بس ایک تصور کیے جا رہے ہیں ان اشعار کا، اور اسی تصور کے ساتھ یہ دربار رسالت میں پہنچتے ہیں۔ لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جو آ رہے ہیں صاحب ان سے مقدمہ تو بعد میں سنیے، پہلے ان سے وہ اشعار سنیں جن کو ان کی زبان نے ادا نہیں کیا لیکن اللہ نے عرش پر سنا ہے۔ جب آئے وہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات بتلائی تو وہ فوراً پکار اٹھے، اشہدو، یعنی میں مسلمان تو پہلے ہی ہوں، لیکن یا رسول اللہ جب بھی آپ کی مجلس میں آتا ہوں ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے۔ وہ اشعار جو میرے کانوں نے نہیں سنے، میری زبانوں نے نہیں پڑھے، لیکن اللہ نے عرش پر اسے سنا ہے، میں گواہی دیتا ہوں وہ یکتا ہے اور آپ اس کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ اشعار کیا ہیں؟ تو وہ اشعار انہوں نے کچھ یوں پڑھے کہ غدوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتلہل، میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی، تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی سے تھا۔ یعنی اگر اسے سمیٹا جائے، بیٹا جب تو پیدا ہوا تو میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا۔ اذا لیلۃ ذافتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ، جب کسی رات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آئی تو میں نے تمام رات تمہاری بیماری کے سبب بیداری اور بے قراری میں گزار دیے۔ کأنی انا المتروق دونک بالذی طرقت بی دونی فعینی تحمل، گویا کہ تمہاری بیماری مجھے ہی لگی ہے، تمہیں نہیں، جس کی وجہ سے میں تمام رات روتا رہا۔ تخاف الردا نفسی علیک وانہا لتعلم ان الموت وقت مؤجل، بیٹا مجھے تمہارے ہلاکت سے بڑا ڈر لگتا رہا کہ کہیں تو ہلاک نہ ہو جائے، کہیں تو مر نہ جائے، حالانکہ یہ میرا ایمان تھا، میں یہ مانتا تھا کہ موت کا جو وقت ہے یہ متعین ہے، اس میں آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ فلما بلغت السن والغایۃ التی الیہا مدى ما كنت فیک اؤمل، پھر جب تم اس عمر اور اس حد تک پہنچ گئے جس کی تمنا میں کیا کرتا تھا، جعلت جزائی غلظۃ وفظاظۃ کأنک انت المنعم متفضل، تو تم نے میرا بدلہ سختی اور سخت کلامی بنا دیا، گویا کہ تم نے مجھ پر احسان و انعام کیا ہے، میں نے تمہارے اوپر کوئی انعام و احسان نہیں کیا۔ فلیت اذا لم ترى حق عبوتی فعلت کما جار المساقب یفعل، کاش اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایسا ہی کر لیتے جیسا ایک شریف پڑوسی کیا کرتا ہے۔ فأولیتنی حق الجوار ولم تکن علی مال دون مال تبخل، تو کم از کم مجھے پڑوسی کا حق تو دے دیا ہوتا اور خود میرے ہی مال میں میرے حق میں بخل سے کام نہ لیا ہوتا۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشعار کو سنے تو آپ نے بچے کا گریبان پکڑا اور آپ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال یہ سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔
بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے والدین مجھ پر ظلم کرتے ہیں، میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تو پھر میں کیا کروں؟ تو دربار رسالت میں بھی ایک شخص نے اسی طرح سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، ماں باپ نے اگر کسی شخص پر ظلم کیا ہو تو بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک؟ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا تھا وَإِن ظُلِمَ وَإِن ظُلِمَ وَإِن ظُلِمَ، یعنی ماں باپ کی نافرمانی اور ان کو اذا رسانی پر جہنم کی وعید ہے، خواہ ماں باپ نے ہی لڑکے پر ظلم کیا ہو، جس کا حاصل یہ ہے کہ اولاد کو ماں باپ سے انتقام لینے کا حق نہیں ہے کہ انہوں نے ظلم کیا تو یہ بھی ان کی خدمت و اطاعت سے ہاتھ کھینچ لے۔ لہذا والدین کا جو مقام و مرتبہ ہے اسلام کی نظر میں وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ والدین نے آپ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی معاوضے کے کیا ہے۔ آپ کو اس وقت جب آپ پیدا ہوئے تھے معاشرے کو آپ کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دیتے، وہ کہیں اور لے جا کر جمع کرا دیتے، کیا ہوتا؟ کس طرح انہوں نے قربانیاں دے کر آپ کی پرورش کی ہے، آپ کی تربیت کی ہے، آپ کی تعلیم کا خرچہ اٹھایا ہے، لیکن جب آج 4 پیسے اللہ نے پکڑا دیے تو انہی کے ساتھ بدتمیزی۔ لہذا ایسا بدتمیز شخص اللہ کو پسند نہیں ہے، اور کتنا ناپسند ہے کہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی اس کو مغفرت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ لہذا اگر ان گناہوں سے بچ کر، جو حدیث شریف میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدمن خمر، شراب پینے والا، عاق الوالدین، المشاحن اور قطع رحم، ان گناہوں سے بچ کر اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفار کریں، اللہ سے معافی تلافی کریں، اللہ سے ہم جہنم سے آزادی مانگیں، جنت کا مطالبہ کریں، تو اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی درخواست کو قبول فرمائے گا۔ لیکن اگر ان گناہوں کے ساتھ ہی ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں تو میرے بھائی ہماری دعا رد کر دی جائے گی، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور رمضان المبارک کے بچے ہوئے جو یہ ایام ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بچے ہوئے ایام ہیں ہر طرح کے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہر طرح کی طاعت و فرما برداری والے جو کام ہیں انہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔